بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں ہمارا کافی وقفہ رہا ہے گلے کی خرابی کی وجہ سے، تو آج ہم نیا جو ٹاپک شروع کر رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جفاکش زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بچپن میں رضاعت کے لیے بنو سعد میں گئے تو آپ اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ پھر جب آپ تھوڑا سا لڑکپن کی عمر میں پہنچے تو مکہ کے لوگوں کی بکریاں کو چند قرات کے بدلے میں چراتے تھے یا محنت مزدوری کرتے رہے، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا وہ مکہ کی ایک بڑی معزز اور مالدار خاتون تھیں، اور وہ بیوہ خاتون تھیں، تو ان کا مال لے کر مکے کے لوگ شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے اور وہ کچھ حصہ ان کو دیتی تھیں۔ تو اسی سلسلے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، آپ میرا مال لے کر شام کی طرف بیچنے کے لیے جائیں روزگار کے سلسلے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے غلام میسرہ کے ساتھ اس کا مال لے کر شام گئے۔ تو اس دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا مال لے کر شام گئے تو اس دفعہ مال میں بڑی جو ہے نا وہ بچت ہوئی اور بڑی برکت، خیر و برکت نازل ہوئی۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہما نے اپنے غلام میسرہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ پہلے جو لوگ جاتے تھے وہ مال میں اتنی زیادہ بچت نہیں کر کے آتے تھے، تو اس دفعہ بچت اور خیر و برکت بہت زیادہ ملی ہے، کیا اس کے اندر راز ہے؟ تو آپ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہما کے غلام نے بتایا کہ آپ راست گو ہیں، یعنی کہ مال کی جو خامیاں ہیں یا خوبیاں ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، عیب کو چھپاتے نہیں ہیں۔ تو یہی ایک وجہ ہے کہ آپ جو ہے نا اس کی وجہ سے آپ کے مال میں اور کاروبار میں برکت پڑی۔ تو اس وجہ سے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہما، جن کو مکے کے بڑے بڑے معزز لوگوں نے رشتہ بھیجا شادی کے لیے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے اپنی سہیلی کے ذریعے اپنے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا تو آپ نے اپنے چاچاؤں سے اور اپنے خاندان سے مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ آپ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہما سے شادی کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو ہاشم کے رسا، عقی اور مضر کے جو حضرت ختیجہ کا قبیلہ تھا ان کی موجودگی میں آپ کا نکاح ہوا، جس میں 20 اونٹ حق مہر طے ہوا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہما کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہما سے نکاح کے بعد آپ کی جو اولاد پیدا ہوئی ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قاسم بیٹا عطا فرمایا، تو اس کی وجہ سے آپ کی جو کنیت ہے وہ ابوالقاسم پڑی۔ حضرت قاسم کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی اپنے پاس بلا لیا، پھر اس کے بعد زینب پیدا ہوئی رضی اللہ عنہما، پھر رقیہ رضی اللہ عنہما، پھر کلثوم رضی اللہ عنہما، اور پھر فاطمہ رضی اللہ عنہما، اور پھر عبداللہ آخر میں بیٹا پیدا ہوا۔ تو اس بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، اور آپ کی جو چاروں بیٹیاں ہیں وہ زندہ رہیں، اسلام لانے تک انہوں نے اسلام کے زمانے کو بھی پایا۔ تو پھر آپ کی وفات کے بعد 6 مہینے کے بعد تقریباً حضرت فاطمہ جو سب سے آخر میں فوت ہوئیں، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما فوت ہوئیں۔